تھوڑا تھوڑا اگاں ہو جاؤ، بندے پیچھے کھڑے اے جگہ اگے ہے، نیاز حسین ایک قدم آ جاؤ، بسم اللہ، چلو جڑے کھڑے نو نہ واسطے بھی جگہ بن جائے گی، اور تھوڑی جی ہمت کر لو، چلو بزرگ نہ اٹھن، جوان ہمت کر آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی مظہر العجائب، تجد عونا لکا فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعناتا تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب الحسین بحق الحسین اشفع صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ مجلس ازادی قبولیت دی خاطر امام وقت دی ذات صلوات بلند آواز، اللہم میرے خیال ہے کافی تشریف فرما ہو، اور اگر اتنے بندے بھی درود بلند آواز نل پڑھن تو اپنے پرائے سارے سمجھ سکتے ہیں کہ جس تے پڑھ رہے ہیں واقعاً لائق درود و صلوات ہیں بلند صلوات۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہم الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بالقاسم محمد، اللہم صلی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلی علی محمد۔ مالک کائنات تینو واسطہ جناب سیدہ دی عزت عظمت دا، حضرت امام زمان ظہور تاجیل فرما، آرام چھوڑ آئے ہو، اپنی مصروفیات چھوڑ آئے ہو، آئے مجلس واسطے ہو، اور مجلس وچ ہر کسی نو دعا دی ضرورت ہے، دعا نو صرف آمین دی ضرورت ہے۔ میرے منہ چو نکلی ہوئی ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہوئے، تھوڑے منہ چو نکلی ہوئی آمین قبول ہو سکتی،
مالک امام وقت ظہور تعجیل فرما، سارے دے گناہ مولا دے وجود دے صدقے معاف فرماؤ۔ جس قیدی امام دی مجلس سے چائے بیٹھن، میرے اللہ اس امام دی قبر دی زیارت نصیب فرماؤ۔ لوگاں دی نظر اچ میرا مولا قیدی ہے مگر حقیقت اچ باب الحوائجن، باب المرادن، قیدی ہو کہ بھی جو کسی نو اپنے دروازے تو خالی نہیں بھیجدا۔ میرے اللہ تین اس قیدی امام دا واسطہ دینا کہ جڑیاں حاجتاں رکھ دین مولا دی مجلس مکن تو پہلے سب دیاں حاجتاں پوریاں فرما۔ آمین ضرور آکھے ہے منتاً پیاداں خدایا قبر حسین دی زیارت نصیب فرما۔ جڑے زیارت نہیں کر سکے تے جہان تو چلے گئے، انہاں بروز محشر امام حسین دی شفاعت نصیب فرما۔ حضرت باب الحوائج باب المراد سرکار موسیٰ ابن جعفر دی ذات تے صلوات جتنی بلند ہو سکے تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ مزاج ہے تو میں ایک قدائی فکر آکھنا ہے، چونکہ وقت بھی کافی گزر چکا ہے۔ مذہب اہل بیت کدی کسی نو رشتہ داری دی بنیاد تے تسلیم نہیں کرتا۔ اسی کسی دا احترام رشتہ داری دی بنیاد تے نہیں کردے۔ اسی اگر کسی دا احترام کردے ہیں تو کردار دی وجہ تو کردے ہیں، اور اگر کسی نو چھوڑ دئیے تو اس دے کردار دی وجہ تو چھوڑ دینا۔ حضرت علی علیہ السلام نال محبت پیار حضور دے نال رشتہ داری دی بنیاد تے نہیں، بلکہ مولا علی نال ساری محبت پیار اس واسطے جو علی جیسا نہ کسی دا کردار ہے، نہ میرے مولا علی جیسی کسی دی عبادت ہے، نہ میرے مولا علی جیسا کسی دا علم ہے۔ بعد از رسول خدا مولا علی علیہ السلام جیسا نہ کردار کسی دا، نہ علم کسی دا، نہ عبادت کسی دی۔ تھوڑا جب بیدار بیٹھو تاکہ میں گل تسی سوسی دا شکار ہو گئے دا ذاکر دا پھر کچھ بھی نہیں بندا۔ مولا حسن حسین نال محبت پیار مولا علی دے بیٹے ہون دی وجہ تو نہیں، انہاں دے نال پیار اس واسطے جو انہاں جیسا کردار کسی دا کوئی۔ اگر ایک گل سمجھ آ گئی ہوئے تو چلو ایک امتحان لے لما بے میری گل پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، جملہ آکھ لینا۔ شیعہ سنی صاحبان ساڑھا مذہب اتنا سچا ہے اور اتنا پکا ہے اور اتنا محقق و مدلل ہے کہ ساڑھا مذہب کردار اچھا ہوئے تو فرعون دی بیوین بھی مان لیندے ہیں، جے کردار اچھا نہ ہوئے تو نوح دی بیوین بھی منن واسطے تیار نہیں ہے۔ گل پہنچانا مقصد ہے، تے حاضری ہو گئی۔ کردار ٹھیک ہائی فرعون دی بی بی تا، نام جناب آسیہ ہے۔ شیعہ سنیہ دے سامنے اگر اس بی بی دا نام دیا جائے تو احترام دی وجہ تو سر جھکا لیندے۔ اکھر رشتہ داری دیکھو تو پھر کوئی نہ مننے، کیونکہ بیوی فرعون دی ہے۔ اگر رشتہ داری دیکھی جائے تو فرعون دی بیوی کوئی نہ مننے، لیکن منیا کیوں ہے؟ جو اس بی بی دا کردار بہت اچھا۔ حضرت نوح دی بیوی نو کیوں چھوڑ دیتا؟ کیونکہ اس بی بی دا کردار ٹھیک کوئی نہیں۔
نبی کشتی بنائیں دے ہیں تے او جا کے لوگا نہ دیا بے دا دماغ ہی ٹھیک نہیں، بیوی ہو کے پیا دیے دا دماغ ٹھیک نہیں، اسی تھا نہیں منے، اور اسی خوش نصیب اس واسطے ہیں کہ اسی جنہ آئمہ طاہرین نو منے ہیں، ساڑھے امامہ جیسا کردار بھی کسی دا کوئی نہیں۔ میں کروڑ سلام کراں خطیب اعظم جناب سید اظہر حسن زیدی صاحب دے اس فکرے نے انہوں فرمایا کہ دنیا نے آل محمد پہ تلواریں اٹھائیں، تیر اٹھائے، نیزے اٹھائے، لیکن آج تک آل محمد کے کردار پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ تقریر میں جڑی کرنی ہے یہ میں کر چکا ہوں، آل محمد دے کردار تے کسی انگلی نہیں اٹھائی ہے۔ دنیا ساڑھے نہ لاکھ اختلاف کرے لیکن ساڑھے آئمہ دے کردار تے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ساڑھے آئمہ دے کردار مثل قرآن ہے۔ ہارون تخت بیٹھا ہے تخت تھکتا نہ ہوں گے صحیح، تخت بیٹھے ہارون دشمن امام، تخت بیٹھے اور سر پکڑ کے بیٹھے۔ ایک بندہ بھی سبحان اللہ آکلے میرے واسے بہت ہے، وہ تخت بیٹھے تو سر پکڑ کے بیٹھے، وزیر بولے ابھی تخت بھی تیرے کولے، حکومت بھی تیرے کولے، رعایا بھی تیرے کولے، بادشاہ بھی ہیں تے تخت بھی ہے تے پریشان کیوں ہیں؟ جیڑا دشمن دے منہ چو فکرہ نکلے نا وہ فکرہ بڑا غور طلب ہے، اسے کہ پریشان اس واسطے ہاں میں تخت بھی لانتی ہاں تے او قیدت بھی علیہ السلام۔ سمجھ آ گیا صاحبان؟ یا علی یا علی، میں تخت بھی لانتی تے او قیدت بھی، کس دی گل کر رہا ہے؟ حضرت امام کاظم۔ اسے کہ میں تنگا بادشاہ میرے کولو گزر دیں، لعنت کر کے گزر جام دیں، انہوں دے قید خانے کولو گزر دیں، درود و سلام پڑھ کے گزر دیں۔ وزیر آکے چاندہ کیے اسے کہ الزام لے ساں کردار داغدار کر دے ساں، جتنے بھی خاموش ہو جاؤ اسے کہ الزام لے ساں کردار داغدار کر ساں، انعام دیتے کردار تے کوئی جھوٹا الزام بھی نہیں لگا، میں لے ساں۔ جلدی جلدی گل کرنا چاہنا تھا کہ مصائب زیادہ پڑھ سکا۔ اس نے بغداد دے وچوں ایک عورت بلوا لئی جس دا مذہب یہودی آئی، پیشہ دا ٹھیک کوئی نہیں، وہ میں اتنی احتیاط کر سکتا یہودی مذہب نال تعلق آئی، پیشہ دا ٹھیک کوئی نہیں، اس بلا لے اسا کہ آ اے قید خانے دے وجہ قیدی رحم دے تو اندر جا، الزام اس چلا دے، چھوڑ رہے ہو؟ اسا کہ اس سے الزام اللہ اندر جاندی پئی ہے یہ بی بی تے اسا کہ میں 3 دن تو بعد آسام تے جدہ میں تن بار آکے بلاواں تو روندی پٹ دی بار لگی ہیں، میرے اکھڑم تو پہلے پچھن تو پہلے شور مچا دیں، شیعہ دے امام دے کردار دے حملہ کریں تے میں بھی تاریخ لکھوا دے ساں بھئی مسلمانوں شیعہ تسی اپنے امامہ دے کردار تے ایڈا ناز کر دے، ویکھو اپنے امام دے کردار، پتہ نہیں سون رہے ہو یا نہیں۔ وہ ہن اندر چلی گئی، صاحبان ذرا غور کرے، وہ اندر چلی گئی، 3 دن گزر دیں پتہ ہی نہ لگے، اب تیسرا دن اس ظالم نے بڑے خوش ہو کے بغداد دے سارے راوی کٹھے کیتے۔ اس وقت میڈیا راوی ہوندہ ہی، راوی بلائے تے کاغذ دیتے، اگلا جملہ غور طلب جے میرے خاموش شامعین کاغذ دیتا ہوتے قلم رکھا ہے، ہو سکیا چلو میرے ساتھ میں تمہیں شیعوں کا امام کا کردار دکھانا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اے ان دشمن خود پہ آدھا، ایک بات ذہن میں رکھنا، جو دیکھنا وہ لکھنا۔ یا میرے مولا یا علی یا
ہوں ہر گل اپنے سمن دی نظر نہ کر دینا، ایک فکرہ تو سن لو، ہو سکے جو دیکھنا آدھا پیے دشمن، اے آدھا ہی جو دیکھنا وہ لکھنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، جو دیکھیں گے وہ لکھیں گے۔ اگوں اگوں ہارون، پیچھے پیچھے سراوی، سارے راہ شور مچیمدہ گیا۔ آؤ میں آج تمہیں شیعوں کے امام کا کردار دکھانا چاہتا ہوں۔ اگا آیا زندان دا جڑا دروازہ اتھے کھلو گے، پیچھو راوی اس نے بڑے ہنس کے اس عورت نو آواز دیتی، باہر آ۔ چکوالا لے اندروں کوئی جواب نہیں آیا، اور تھوڑا جا لے جا اور اتوں ہوئے آپ تے زور نہ لدے، باہر آ۔ اگوں مڑ کوئی جواب نہ ہے، دو آوازاں دیتیاں، آواز نہ ہے، تری دفعہ غصے ساتھ مار کے دے باہر نکل، پھر کوئی جواب نہ ہے، ترے آوازاں دیتیاں، بولو کوئی جواب نہ ہے، تو چوتھی ویری غصے چاہ گیا، لات ماری، دروازہ تروڑ کے اندر وڑیا، پچھو راوی جو دیکھنا تھا وہی لکھنا تھا۔ جویں ہی اندر گیا دے پیروں تلو زمین نکل گئی۔ امام کا سر بھی سجدے میں تھا، کنیز کا سر بھی سجدے میں تھا۔ ماشاءاللہ، امام بھی سجدے، کنیز بھی سجدے، جو مولا پڑھ رہے ہیں وہ پیچھو پیچھو پڑھ رہے ہیں۔ جو دیکھنا تھا وہ لکھنا تھا۔ بیٹھے ہو صاحبان، استجا کے غصے جو مائی سجدے پئیے والنا چو ناپ لیا، والنا چو ناپ کے سر چایا۔ ہر جملہ ہر بندے واسطے نہیں، کوئی ہک سمجھ جائے۔ ان سر چاہ کے نا غصے نا ان سر دا نپ کے دا تین اس واسطے گھلے آئی، بھائی تو پہلے تو مسلمان ہوئے تو موڑ مومنہ ہوئے تو پھر نمازی ہو جاویں، جلے ایسا کہ نا تین اس واسطے بھیجے آئی، بھائی تو مسلمان ہوئے، مومنہ ہوئے، نمازی ہوئے۔ پیچھے کھڑے راویوں نے بادشاہ کا مذہب لکھ لیا، یہ بادشاہ اس کے اسلام لانے اور نمازی ہونے پہ راضی کوئی نہیں۔ ہائے 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 یا لیا، یہ بادشاہ اس کے اسلام لانے پہ راضی کوئی نہیں۔ اور تینوں اس واسطے بھیجی شیعہ دے امام دے کردار تے حملہ کر، لفظ کردار آیا، عورت نے جھٹکا دے کے، میں یہ سمجھاں گا 14 قصیدیاں دا لطف دے جھٹکا دے کے ظالم دے ہتھوں وال چھڑائے تھے۔ وہ دا چہرہ بیک کیا دیا، او سون بے غیرت، تو اس پہ حملہ کرنا چاہتا تھا جس کا ہر وقت قرآن طواف کرتا رہتا۔ سارے بولے حیدری، جندہ قرآن طواف کرے تو وہ دے کردار تے حملہ کرنا چاہتا۔ غصج کڑی کے جملہ آخری، غصج باہر نکلے۔ اگلا فکرہ میرا اپنا ہے، کسی خطیب دا نہ سنے آیا تو نہ کسی کتاب اج پڑھے آیا، میرا اپنا فکرہ پسند آئے تو دعا کر دینا، وگرنہ میں مسائب شروع پہ کر دا۔ او ہون باہر نکلے، پیچھے راویاں، ایک راوی نے ہمت کر کے اس بی بی نہ کہا، تو 3 دن جو زندان میں رہی، تو نے 3 دن میں کیا دیکھا؟ یا مولا، تو نے 3 دن میں کیا دیکھا؟ جملہ میرا اپنا جے دعا کر دے وے، ہو سکے میں نے 3 دن میں یہ دیکھا، میں جب سے آئی ہوں اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ ہاں ایک چیز جو میں نے محسوس کی، یہ قیدی جب بھی سجدے میں سر رکھتا تھا اور ایک دفعہ کہتا تھا یا رب، زندان کے در و دیواروں سے آواز آتی تھی، لبیک یا کاظم۔ چلو تسی رو پہ تے میں تھی رخ بدل دے، وہاں زندان کھا گیا میرے امام۔ اپنے دکھاں کدی اس ویلے بیٹھ کے نہ رو۔ یقیناً اہل سنت بھائی بھی تشریف فرماؤ سن، چلو تسی بھی سن لو ساڑھے رون دی وجہ کیا ہے۔ زندان کھا گیا،
تو جنہوں نے اے جملہ نہیں سمجھ آیا انہاں واسطے اگلی گل کر لیں، بالخصوص اہل سنت بھائیاں واسطے جس امام دی گل پہ کرداں، یہ ساڈا او امام ہے کہ جدے زنجیر آج تائیں نہیں لتھے، آج تک آج بھی میرا مولا کڑیاں چ پابند ہے، کڑیاں چ پابند ہے میرے مولا آج۔ کیوں نہیں لتھے میرے مولا دے زنجیر؟ کبھی کسے نہیں سوچیا اس گل نو کیوں نہیں لتھے؟ اچھا ایک جملہ آکھ لینا، 5 رجب یا 23 رجب اے جڑا آج دا دن گزرے، اس دن دے بارے بھی ایک روایت ہے کہ جس لے بغداد، میں نے جملے دی شرح نہ کروایا ہے، میں اشارہ کرزا مومن جلدی پہنچ جام دن، جس لے بغداد دیاں مزدورہ نے تھوڑے امام دا جنازہ چاہ کے پل بغداد تے رکھیا، کسے نہیں سمجھی میری گل؟ اچھا جیڑے رو پہ ہو میں تواڈے تو پوچھنا چاہنا بابا جی کیا امام دا جنازہ رکھی آئی؟ بزرگاں اشارہ کر دیتا ہے، چلو میں گل کر لے ہم نا رکھیا نہیں ہے کہ غریب دا جنازہ سٹ کے ٹر گئے، امام دا جنازہ پلے بغداد تے سٹ کے ٹر گئے، رسول دے پتر دا جنازہ ہے تے جنازہ سارا کڑیاں چ پابند ہے، مرن تو بعد کہہ دیئے مومنین نو پتہ لگیا جنازہ مولا دا بغداد دے پلتے پہ، انہیں ایک لوہار بلا لیا، لوہار نہ چاہو گے بھی تو ہائے کرو گے، بھئی آ مولا دے زیور لہا آیا لوہار تے ویکھے سنو جسم تے چڑے ہوئے زنجیر، چکوا للے اوزار سٹ کے مٹی تے بہ گیا، تے توڑے امام دے جنازے دے ہاتھ رکھ کے دے مولا نراز نو وے زنجیر تا لے ویسے نہ پر ہڈیاں ترٹ ویسے، کہ ہائے کر گئے کئی چپ کر گئے، محمد دی دھی دا وینڈ ہے نہ لہا، جے قید نب گئی ہے تا قبر بھی نبھا چھوڑے سے، قید نب گئی قبر بھی نبھا چھوڑے سے، نانے دی قبر مدینے دا شہر، قرآن بیٹھے پڑھ دن میرے امام، اور قبر رسول تے آکے کڑیاں پوائیاں نے، زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا تے اتنا رو لوے ہے جتنا اپنے جنازے تے روندے ہو، مگر نہ ایک گال چلو ذہن وچ رکھو بھئی جس نو رون آئے ہو ایدی میت تے دھیاں روون والیاں کوئی نہ، پتر جنازہ چاہنے لے کوئی نہ دھیاں روون والیاں کوئی نہ، مولا فرمیندن میں نکڑیاں جو پوائیاں جے میرا جرم کیا ہے؟ سید تڑپ جان گے اس جملے تے بغیر عد منہ چو لفظ نکلے تیرا پہلا جرم ہے تیری ماں دا نا زہرا ہے، تو ذات دا سید ہے، کڑیاں پوا کے پھر مولا نو جان بجھ کے گزارے نے اپنے گھر دے دروازے دے، جس لئے مولا گزر رہے ہیں نا تو مولا دے قدم دروازے تے رک گئے، قیدی کیوں نو ٹردہ؟ مولا فرمیندن میری اندھیاں اتنی محلت دے دے وہ کہ میں اپنی دھیاں نال ودا کر رہا ہوں، اسی پاگل تو نہیں جڑے ہون بھی بیٹھے رونے ہیں، جلے لفظ ہے نا ودا کر رہا ہوں، مسلمان ہس کے آدھیں جدیاں ملنا ہی تو کوئی زامن دے کے جاؤ، آئے صدقے جاؤ کوئی زامن دے کے جاؤ، زنجیران لے ہاتھ مولا بلند کر کے فرمایا کوئی ہے میں غریب دا زامن، جس لئے مولا فرمایا نا میرا کوئی زامن بن دے، قبلہ زید عیسیٰ مرحوم اتھے فکرہ پڑھ دیں، مولا دے گھر دے بالکل نال ایک یہودی دی دکانا، اس قیدی امام نو روندہ بیکھیا تے اے آواز سنی جو پیا دے میرا کوئی زامن بنے، وہ لگایا تے انہا مسلمانہ نہ دے قیدین جان دے ہو میں زامن ہوں، جملہ سنو گے تھوڑا دل دھڑک جائے گا،
مسلمان آدھن تو یہودی ہو کے اس قیدی دا ضامن کیوں بنے ہیں؟ ہن او یہودی بے شک آئی لیکن رو پیا اس کے ضامن اس واسطے بنے ہیں 18 سال ہو گئے میری دکان دے گھر دے بالکل نالے تے آج پتہ لگ گئے 18 سالاں بعد جو ایدیاں دھیاں بھی ہے نا دے گھروں کدی کوئی آواز باہر نہیں آئی اتنا شریف قیدی قرآن پڑھ دے تو وہ آواز سڑائی دیں دی ورنہ دے گھروں کوئی آواز باہر نہیں آئی یہودی ضامن بنیا امام گھر ٹر گئے مولا نے نا رسیاں لے ہتھاں نال کڑیاں لے ہتھاں نال دروازہ 2 ہتھاں نال کھولے اگے 1 ہتھ نال کھول دیاں تے اندر ویندیاں تے سجے کھبے قطار دھیاں دی ہوندی آئی تے مولا وچوں گزر دیاں تے ایک دے سر تے ہاتھ رکھ کے گزر دیاں اگر منظر ذہن چاہ گیا آج ہتھاں جی کڑیاں تے ملن دے انداز بدل گئے کدی 2 ہاتھ اینج رکھ دیں تے کدی مڑ کے 2 ہاتھ اینج رکھ دیں انداز جو بدلے نا تے ہار دھی دا ہی کوئی وین بلند ہویا بابا تیرے ہتھاں جی کیا ہے کوئی آدھی گلچ کیا ہے کوئی آدھی کمرج کیا ہے فرمایا میں داد سجاد دی سنت ادا کر کے اگے میرے دادے پایا نا آج میں پاک کے ویندا تھی ہاں بابا تھوڑی قید کدوں چھٹ سی تھکتا نہیں گے صاحبان میں بالکل وین دے قریب ہی آگیا مولا فرمایا میں مشیت جپا بندہ جدوں خدا چاسی تھوڑی میری ملاقات ہو جاسی مولا دیاں دھیاں بوے تے کھڑیاں رہیاں دھیاں دے درمیان اچھو میرے مولا نو لے کے ٹر گئے پہلا سال میرے امام نے بصرے قید گزاری بصرہ اس تو بعد جڑی سن دے ہو نا 14 سال رکوع دی ویسے میرے مولا دی ساری زندگی قید لیکن وہ جڑی 14 سال ہے نا وہ مسلسل قید ہے اور مسلسل رکوع دی حالت ہے چاہیے اتنا تنگ زندان بھئی نہ سجے کروٹ بدلین دی آئی نہ کھبے کمر صدی ہو نہیں سکتی قیام بھی رکوع دی حالت ہے چاہیے اور سجدہ بھی میرے مولا بڑی مشکل نل کر دیا کئی دنہ تو بعد کوئی آکے گرم پانی دے جاوے آتا دے جاوے نہ پانی نہ کھانا ایڈا مشکل وقت گزردہ پہ میرے امام دا یقیناً سونا دل نال بیٹھے روندے ہو ایک گل دا جواب دے دے ہو تو میں ایک وینڈ کرنا چاہنا کسے دا بابا اگر قید ہو جائے اگر کسی دا باپ قید ہو جائے کمان اللہ ہی کوئی ہوئے تے او بھی قید ہو جائے سوچ کے دسو او گھر پیچھے وسدہ راسی ہکو پیو ہوئے کمان اللہ تے او قید ہو جائے او گھر دی غربت یا قیدی جان دے یا خدا جان دے اور قیدی پیو نو ملن واسطے پتر لگے ویندے سزائے موت دا بھی قیدی ہوئے نا باپ تے پتر ویندے راندے تو جس دا پتر نہ ہوئے دھی ہوئے تو دھی بھی ویندی ہے لیکن چونکہ اس امام دیاں دھیاں پچھو جانن سک دیاں تو اے دی وجہ بھی میں تو اندس دینا نہ جان دی وجہ جڑی تاریخ ہے موجود دے او اے آئی مسلمانہ اس امام نو انج لٹیا جو 18 دھیاں کول ایک چادر بچ گئی ہے الحمدللہ مجلس دا قضا ہو گیا تھوڑی آواز بلند ہو گئی ایک چادر بچ گئی ہے امام دیاں دھیاں وسدے بھی کائنات تو سونے ہیں لیکن جدہ لٹ پئیے 18 دھیاں تے چادر ایک بچ گئی اور میرے مولا دیاں دھیاں دی زندگی دا معمول بن گیا مغرب دی نماز پڑھ کے مٹی تے بہران دیاں ہیں کدی علی دی غربت پڑھنا کدی بطول دیاں ترٹیوں یا پسلیاں جملہ سنو گے رو گے کدی امام حسن دا جنازہ کدی حسین دیا ضربہ کدی سجاد دی قید کدی باکر دے گل دیا رسیاں
کدی دادے جعفر صادق دا جلدا دروازہ اور روانہ لے آؤں تے جدا پیو دے دکھاں دی واریاں ویا 18 اٹھنا تے بوہے تے ٹر جاوینا بغداد منہ چکرنا تے ہی کوئی وین کرنا کیڑے جرم دے وچی تسا کہہ دو بابا رو لوے ہے قیدی امام نو روڑا دے تواڈی کیوں سنگین صدائیں اسا سنیا ہے زندان دے وچ نہیں لبدی بہن دی جائے الحمدللہ تو سروں پہ اگو رو رو کے اکھنا تیریاں دھیاں یا ملاقات کرے سے دیویں خات دیوی چتلائیں بغداد دے وسدیں اینج نایا کھیڑ ایدہ کوئی نائی پتر پھرا اگر آنکھو تا ہور پڑھ لینا اے ہر روز دھیاں دی زندگی دا معمول ہے ادھوں پیوں دی کیڑی حالت تائیں کہیں ویلے کسے قید خانے کہیں ویلے کسے ظالم دی قید ہر کوئی ظلم کریں دا ادھوں قید خانے بدل دے رہے دروغے بدل دے رہے ادھوں ظلم دے پہاڑ ترٹ دے رہے اور رومن لے آؤں اس تو وڈا کیڑا غربت ہوئے جہم دے جسم دا گو زندان کھا گیا میں نو چھولے دی قسمیں ہو جندے جسم دا گو زندان دیا سلاقہ کھا گئیاں اسے قیدی امام نو بھکیاں شیرم دے پنجرے چ بند کر چھوڑے کئی ہائے کر گئے کئی چپ کر گئے ادھو امام شیران دے پنجرے مولا مٹی تے بیٹھیں باروں ظالم ہس کے ودے آدھیں ہون پتنی قیب دی نال کے بڑسیم ارمان اسے گل دے امت نہ پہچانیا ہے وانا اکھاں بند کر کے مٹی تے اپنے سر چرکے امام آدھیں میرے اللہ میں توڑا بھی امام نہ ہار حیوان دی کوئی آواز امام دے کنہ تے آئیے مولا اکھاں کھولن دا حکم نہ دے میں تیرے پاس نال کالے برکے علی بی بی ہے جیڑی آدھی حیا کرے میں محمد دی دھیا میرے پتر نو زندان کھا گیا آواز کھولو تھوڑا سوکھا کرو امام اٹھ دے جس لئے میں اشارہ کرا اس لئے امام ہر شیر دے سر تک کڑیاں لے ہاتھ رکھیں تھک تنوں گئے جی امام کہنو کوئی گل کر دین میرا خیال ہے آج پوری رات رومن واسطے فکر کافی ہے تاریخ جم نہیں موجود ہے ایک چھوٹا جیا شیر ہے جڑا سب تو وکھرا روم دے اللہ جانے میرے امام نے کیڑا خیال آیا ہے کڑیاں سنبھال کے او دے کول ونج کے آدھر تیرا بھی تا امام کوئی کم ذمہ لاواں کرے سے یا کوئی نہ دے مولا کیڑا کم سیدہ دے قیدی دی منت ہی نکل واج قوم دیا پہاڑیاں لگا جا کہ او مولا فرمین کو جر سے تو بعد میری ایک رلی دھیا سیا سیدہ دنوں نواز کے اکھے قیدی بابا سلام دیندہ آیا تیرے بابے نو زندان چباڑ دی جا الحمدللہ آنسو مقصد آئی عبادت ہو گئی اے جڑی رات گزر گئی ہے کل علی رات آج 23 دا دیں گزر گیا اب 24 دی رات ہے 22 تے 23 رجب دی درمیانی رات ہے امام زندان چ عبادت چ مصروف ہیں ایک بے غیرت نیڑے آئے کڑیاں ہلا کے آدھے قیدی میں انگور کھما بنایا غربت ہی ہوئی جڑی پڑ گیا لفظ انگور آیا میرے امام فرمین دے نہ کھوا میری دھیاں دور رہ دیا
میرے پوتر دور آمدین مشیت پابندی آئی امام انگور کھا دے جگر تے اثر ہوئے فجر دا ویلائے میرے امام فرمائیں دین زہر دا دے چھوڑی آئی کڑیاں لا کی دے وے میں فرمایا گھر وے نا کوئی امتحائی کرے سیم بغیر اداس کے وداد ہے قیدی تیرا بھی کوئی گھر سیدہ دے امی پتر نچارن دھیاں ظالمہ دے میں نہیں لہندہ فرمین دے نہ لہا اللہ اکبر اکبر دی رے نک گئی تکبیر بلند ہوئی ہے کڑیاں زمین تے ڈھائے گئیاں جتنے اولاد رکھ دے جواب دے وے مجلس مک جائے گھر بندیا ہے توان دھی مٹی تے ستی نظر آوے توان دنیا بھولوے سی دھینو چیسے مندی تے سمے سے ارمان کھا گیا 14 سال بعد گھر چاہے 18 دھیاں مٹیاں تے ستی ہوئی اور روڑ لے اموال کھلے ہوئے امام دھیاں دے سارے چم دے ہے کدھیے جمدہ سارے نہیں پیر دیا تلیاں چم دے تے چم چم کے ادائے تائیں رلنے قوم دیا ہائے راہ ویچا میری دھینا تو گھبا راوے آوی آکھا ویلا دے سفران ویچا ہے کنام با صدا چاوے ادھو دھیاں اٹھیاں ہر دھی دا ایک ویڑا ہے بابا کتنے عرصے بعد آئے سیدہ دے 14 سال رو رو کے ادین ساڑیاں گزر 28 ایدہ گئیاں تے نائے منگ دیاں منت اے لائیو آج روڑا لیو آپ سوچو سونا جنازہ ہے تُسا سونا چاہے اے او غریبے دے جنازے واسے بغداد چو 4 مزدور آئے ہے کرمان کھا گیا ہے پندیر جا بکو فجار ویلے بغداد چو ہوگا تھیا کیڑا ہوگا ظالم آدائی کوئی قیدی مر گئے او زندان دے وچا کوئی قیدی مر گئے زندان دے وچا مزدور جنازہ چاکے پل بغداد تے رکھ گئے ایک بی بی ہے جڑی موت کپڑا ہٹا کے آندھیے ایک باغی نہیں میرا 7واں امام ہے یا مسلمانہ دیے ہٹ جا قیدی دے وارث آ گئے اشارہ کر کے دیے جڑی ٹر دیا رکھ دیے ہاتھ پاسے تے معلوم تھیندہ زہرائے جن فضا پٹیاں ہائے بلندی رہی اے سین زینب دی مائے جندہ سار زخمیے او زینب ہے ماتم حسین علیہ السلام نا قید
ਵਿੱਚ